یہ قرآن ناطق بول رہا ہے، یہ قرآن ناطق بول رہا ہے، قرآن صامت نہیں۔ قرآن صامت تو خاموش ہے، قرآن ناطق بول رہا ہے۔ جب تک قرآن ناطق نہیں ہوگا قرآن صامت کا معجزہ حل نہیں ہوگا، قرآن صامت کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ ناطق صامت کے معجزے کو کہتے ہیں، وہ خاموش ہے، یہ بول رہا ہے۔ تو اب جو کچھ قرآن میں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں خشک ہے، قرآن میں تر ہے، قرآن میں صغیر ہے، قرآن میں کبیر ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہر شے قرآن میں ہے، ہر شے۔ توجہ، اب ایک بڑی مشہور و معروف آیت آپ کی سنی ہوئی بہت دفعہ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا۔ اچھا، ہم نے ہر شے کا علم رسول کریم، ہم نے یہ ہر شے کا علم رسول کریم کو عطا کر دیا، محمد رسول اللہ کو عطا کر دیا۔ کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کلام میرا اور آپ کا نہیں ہے، نہ کسی مجتہد کا ہے، یہ کلام ہے کلام خدا، یہ کلام ہے کلام خدا۔ خدا جانتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے، توجہ، کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ رسالت ختم ہو جائے گی، امامت کو چلنا ہے قیامت تک، تو رسالت کے بعد جو سوال ہوں گے وہ امامت سے ہوں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ہم نے امام کو ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ اب رسول کے بعد قیامت تک تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے، جاؤ در امام پر، جاؤ در امام پر۔ تمہارے دور کا امام علی ہے تو اس سے پوچھو، حسن ہے تو اس سے پوچھو، حسین ہے تو اس سے پوچھو، زین العابدین ہے تو اس سے پوچھو، محمد باقر ہے تو اس سے پوچھو، جعفر صادق ہے تو اس سے پوچھو، موسیٰ کاظم ہے تو اس سے پوچھو، علی رضا ہے تو اس سے پوچھو۔ امام رضا علیہ السلام دوس جا رہے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام ساتھ ہیں، 6 برس کا سن ہے، 6 برس کا سن ہے۔ راستے میں رکے، ملاقات ہوئی، ہجوم کھائے، وہاں رکے، وہاں ایک مولا کا بڑا پیارا صحابی زکریا ابن آدم، علماء حضرات کی تشریف فرمائے، تاریخ داں بھی اور انٹلیکچوئلز بھی، پڑھے لکھے بھی، سب بچے بھی سب تشریف فرمائے۔ زکریا ابن آدم 90 برس کی عمر ہے، کھڑے ہو گئے۔ کس کو دیکھ کر؟ امام تو سامنے نہیں تھے، امام محمد تقی سامنے تھے۔ 6 برس کی عمر ہے، 6 برس کی عمر ہے۔ زکریا ابن آدم کی عمر ہے 90 برس، امام محمد تقی کی عمر ہے 6 برس۔ زکریا ابن آدم کھڑے ہیں، مجمع کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، تم بزرگ ہو، تم بزرگ ہو، اس بچے کے سامنے کیوں کھڑے ہو، تم بیٹھ جاؤ۔ توجہ، زکریا ابن آدم کہتے ہیں میری بزرگی کیا کرے جب میرے سامنے عین علم کھڑا ہو، میری بزرگی وہاں کیا کرے جب میرے سامنے پورے کا پورا علم کھڑا ہو۔ ارے اہل بیت کے ہاں علم میں عمر کی قید نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے، توجہ، امام فرماتے ہیں، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم، شجاعت اور عبادت ہم سب میں برابر رکھی ہے۔ علم، شجاعت اور عبادت، یعنی جتنے شجاع علی ہیں اتنے ہی شجاع محمد تقی بھی ہیں، جتنی عبادت گزار علی ہیں اتنے ہی عبادت گزار علی رضا بھی ہیں۔ علم، عبادت اور شجاعت، توجہ، اور جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا علم حسن عسکری کے پاس بھی ہے، اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی علم ہے۔ ارے
معصوم جو لا تعلمون ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، اور جو لے کے آئے ہیں ان کا کیا عالم ہے. جب میرے 11ویں امام حسن عسکری کو متوکل نے بلایا ہے اور سامرے کو اس نے بنایا ہے اپنا کیپٹل. یہ سامرا سب ہم کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا، یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی، یہاں کی ہوائیں اتنی ٹھنڈی تھی، اس کو ایک لقب دیا گیا تھا سر من رہا. سر من رہا، یہ سر من رہا یعنی جس نے دیکھا وہ مسرور ہوا. یعنی اتنا پلیزنٹ ویدر تھا، اتنی خوشگوار جگہ تھی، عباسیوں کا کیپٹل تھا، بہت اچھا. تو اس کو سر من رہا، وہ سر من رہا سے وہ کم ہوتے ہوتے اور وقت گزرتے گزرتے وہ سامرا بن گیا. تو جب سامرے میں بلایا نا مولا کو، اور مولا کو بلا کے اپنا روب، اپنا دبدبا، اپنی شان، اپنے جاہ و جلال، اپنی شوکت دکھائی. توجہ، یہ وہ ہے جس نے علم سیکھا، یہ وہ ہے جس نے علم سیکھا. توجہ، یہ وہ ہے جس نے علم سیکھا. اپنی فوج کو دکھایا، اپنے لشکر کو دکھایا، اپنے آلات حرب کو دکھایا مولا کو. یعنی وہ مولا کو امپریس کرنا چاہ رہا ہے، وہ مولا کو امپریس کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے دور حکومت میں، میرے دور میں اتنے بڑے عالم موجود ہیں جو ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں، وہ مولا کو امپریس کرنا چاہ رہا ہے. جب سب کچھ دکھا چکا تو مولا کہتے ہیں آ متوکل تجھے اپنا لشکر دکھاؤں، آ متوکل تجھے اپنا لشکر دکھاؤں. ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان تو دیکھ، تو ان دو انگلیوں کے درمیان تو دیکھ. اب جو دیکھا تو ملائکہ، جنات، توجہ، جانور، درندے، پرندے، چرند، ایک چیز مولا کے سامنے سب بستہ کھڑی ہے. اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا متوکل کو، متوکل توجہ، تیرا علم لوگوں کے سر جھکاتا ہے، ہمارا علم لوگوں کے دل جھکاتا ہے. بہت بلند تر صلوات. اللہ اکبر. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا. توجہ، امام مبین کے پاس ہے. ایسے ہی تو نہیں رسول نے فرما دیا. یاد رکھیے عزیزان گرامی، عزیزان محترم، انتہائی واجب الاحترام عزاداران سرکار سید الشہداء، یاد رکھیے رسول نے اہل بیت کی تعریف کہیں بھی جذبات میں آ کے نہیں کی، کہیں بھی جذباتیت کا استعمال نہیں کیا. توجہ کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے. ارے حسین کے لیے خطبہ چھوڑنا جذباتی نہیں تھا. توجہ، حسین کے لیے خطبہ چھوڑنا جذباتی نہیں تھا، فاطمہ کو اپنا جز قرار دینا جذباتی نہیں تھا. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یہ کہنا جذباتی نہیں تھا. یہ رسول جذبات میں آگے نہیں کہہ رہے تھے. توجہ، رسول جذبات میں آگے نہیں کہہ رہے تھے. رسول مختلف انداز میں اہل بیت کا تعارف کرا رہے تھے، مختلف موقعوں پر مختلف لفظوں کے ساتھ. تو اب ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا. جب امام مبین کو عطا کر دیا ہم نے ہر شے کا علم، تو اب بعد رسول، حیات رسول میں نہیں. توجہ، حیات رسول میں نہیں، بعد رسول علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ کون کر سکتا ہے دعویٰ؟ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ توجہ، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو علم لے کر آیا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ علمنی رسول اللہ زکن زکا. ارے مجھے رسول اللہ نے علم دیا ہے براہ راست، یعنی جیسے علم لیا تھا ویسے مجھے دیا ہے.
علم بولتا ہے. نہج البلاغہ پڑھے ہیں؟ پڑھیے نہج البلاغہ. علی کے علم کا تھوڑا سا پرتو نظر ہے. اور جب خطبہ شرشتیہ میں اس سامر ایک صحابی نے آپ کو روکا ہے اور اس کے بعد کہا کہ مولا دوبارہ شروع کیجئے، نہیں کہا آپ نے توجہ دل کا شرشقت حضرت ثم قرر. بس یہ تو ایک کیفیت تھی، یہ تو ایک کیفیت تھی. اللہ اکبر. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ تعارف رسول کرا گئے. جب رسول نے یہ تعارف کرا دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اب اس کا ثبوت بھی تو دینا تھا نا. اس کا ثبوت بھی تو دینا تھا کہ رسول کا بیان حق ہے، رسول کا کلام حق ہے. اس کا ثبوت دینا تھا. اب رسول، اگر رسول کے اس بات کا ثبوت علی حیات رسول میں دے تو توحید رسالت ہے. رسول سے بڑا عالم دور رسالت میں کوئی نہیں ہے، تو توحید رسالت ہے. حیات رسول میں نہیں. جب رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر جو رسول نے بیان دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو اس کے بعد علی نے اس بیان کی تصدیق کی. سلونی پوچھ لو. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اپنے علم کا اظہار نہیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جو رسول سے سنا ہے وہ پوچھ کے دیکھ لو، وہ صادق تھے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے محمد. علی مولا، علی مولا، نبی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا. خاندان ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی علی، میں نے عرض کیا تھا کہ علی استعارہ علم ہے. علی استعارہ علم ہے. توجہ، عین علم ذات محمد سے علم منتقل ہوا ذات علی میں. ذات علی میں منتقل ہوا اور وہ پر علم پھیلتا چلا گیا. یہ منتقل ہوا کب؟ چلتے 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 آج کا دور کا ایک علی ہے. آج کے دور میں ایک علی ہے، نام محمد ہے. نام محمد ہے. اس میں صفات محمد بھی پائی جاتی ہیں، صفات علی بھی. صفات محمد بھی ہیں، صفات علی بھی ہیں. وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہی کرے گا جو پہلے علی نے کیا تھا. بس اسے ظاہر ہونے دو، اسے ظاہر ہونے دو. توجہ عزیزان محترم، قرآن مجید میں 2-3 مقامات پہ اسی مضمون کی آیت ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، کہ تاکہ یہ اسلام غالب آئے گا. اسلام غالب آئے گا. ایک زمانہ آئے گا اس لیے کہ آج کے دور میں آیت بھی ہے، اعتراض بھی ہے، نصاب شہادت بھی مکمل ہے. بس اسے ظاہر ہونا ہے، اسے ظاہر ہونا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی نے، بہت بڑے مدعی عارف آیت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب امام کا ظہور نہیں ہوگا. میرا جملہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ. اب اگر اتنا جملہ کہتے ہیں تو کام کتنا خطرناک ہے. فرمایا جب امام کا ظہور نہیں ہوگا اب امامت کا ظہور ہوگا. اب امامت کا ظہور ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ امام تو اتنے آئے جنہیں اختیارات امامت استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اب جو آئے گا وہ امامت کو امپلیمنٹ کرے گا.
اب جو آئے گا وہ علم کا استعارہ بن کے آئے گا، اب جو آئے گا وہ رسالت محمدی کا گواہ بن کے آئے گا، اب جو آئے گا وہ آگے ثابت کرے گا کہ علی بھی حق پر تھے، حسن بھی حق پر تھے، حسین بھی حق پر تھے۔ اللہ اکبر، بڑا کڑا وقت ہوگا وہ۔ اچھا، تعلیل امام کی دعا تو ہم سب کرتے ہیں، ظہور امام کی دعا ہم سب کرتے ہیں، بس ایک دعا ساتھ ضرور کیا کیجیے کہ پروردگار امام کا ظہور ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے، کیونکہ اسی ظہور میں بہت سن ہے، فنار بھی ہونا ہے، فنار بھی ہونا ہے بہت سن ہے، تو پروردگار ہمارے لیے ان کے ظہور کو عافیت قرار دے، باعث عافیت قرار دے۔ تو وہ جو محمد، توجہ، وہ جو محمد پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، پردہ غیب میں جو محمد ہے، جو رسالت محمدی کا قیامت تک کے لیے گواہ ہے، اس لیے کہ قرآن ہے، جب قرآن ہے تو پھر مفسر قرآن بھی ہے، حقیقی مفسر قرآن، توجہ، حقیقی مفسر قرآن، کہ میرے اور آپ جیسے مفسرین نہیں، وہ مفسر قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کی تعبیر جانتا ہے، وہ قرآن کی تعبیر جانتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، کیونکہ علماء اور عرفا یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج اس لیے یہاں رخ موڑا ہے، عرفا یہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں ذکر امام زمانہ نہ ہو وہ عشرہ مکمل نہیں ہوتا، وہ عشرہ کامل نہیں ہوتا کبھی۔ تو اس لیے میں نے آج رخ تھوڑا سا ادھر موڑا کہ تاکہ میں تھوڑا سا تعارف۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ أَنْتُمْ وَابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَالْإِمَامُ مِنْكُمْ، وہ وقت کیسا ہوگا؟ اللہ، جب مریم کا بیٹا تمہارے درمیان ہوگا اور امام تمہارا ہوگا، امام تمہارا ہوگا، مریم کا بیٹا آئے گا۔ عجیب اللہ نے کام کیا ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، نسل اسحاق کی آخری فرد بھی غائب ہے، عیسیٰ، نسل اسماعیل کی آخری فرد مہدی، وہ بھی غائب، ادھر سے وہ غائب، ادھر سے یہ غائب، توجہ، وہ غائب اور یہ غائب۔ اچھا، عیسیٰ کی غیبت میں کوئی سوال نہیں، مہدی کی غیبت سے پریشان، وہ کیسے غائب ہو سکتے ہیں، وہ کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، کمال یہ ہے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابلیس غائب ہو کے گمراہ کر سکتا ہے، ابلیس غائب ہو کے گمراہ کر سکتا ہے، امام غائب ہو کے ہدایت نہیں کر سکتا۔ اگر فقط ابلیس ہی ابلیس ہو، توجہ، ابلیس ہی ابلیس ہو اور ہدایت کا انتظام نہ ہو تو تصور جہنم ختم ہو جاتا ہے۔ عدل الہی میں حرف آتا ہے، عدل الہی میں حرف آتا ہے، اس لیے اللہ نے بیلنس رکھا، بیلنس رکھا۔ ایک جب اس کو قوت باطل کو غائب رکھا تو ایک قوت حق کو غائب رکھا، وہ باطل میں رہ کے ہماری ہدایت کر رہا ہے، ہمارا گمراہ کر رہا ہے، باطل غائب میں رہ کر گمراہ کر رہا ہے، تو امامت غیبت میں رہ کے ہدایت نہیں کر سکتی۔ اور اللہ